مسیح میں عزیزو، ہم زمین پر بھی اپنی جنت اور اپنی دوزخ بنا لیتے ہیں، اور مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری جنت آسمان پر ہے اور دوزخ بھی اسی طرح آسمان پر ہمیں ملے گی۔ اور یہ باتیں اس لیے ہیں کہ ہم اپنی اس زندگی کو جنت بنا کر رکھیں، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنی ذات کو جنت بنا کر رکھیں، امن صلح سلامتی کی جگہ بنا کر رکھیں، نہ کہ اپنے لیے اسے دوزخ بنا کر رکھیں، دوسروں کی زندگی کو بھی دوزخ بنا دیں اور خود بھی اسی دوزخ میں، بلکہ جو اوپر دوزخ ہے اس میں جانے والے بن جائیں۔ اور مذہب ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر مذہب نیکی سکھاتا ہے۔ وہ لوگ جو مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو جہنم کی آگ میں دھکیلتے رہتے ہیں، وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ مسیح میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جہنم کا جو ہے تصور پایا جاتا ہے۔ جنت جسے ہم فردوس کہتے ہیں، جہاں خدا نے آدم اور حوا کو رکھا تھا اور اسے سب کچھ مہیا کیا تھا کہ وہ سب کچھ کھا پی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کی فرما برداری کرے، تابع داری میں رہے، شیطان کی پیروی نہ کرے۔ تو اس طرح خدا انسان کے ساتھ ملتا جلتا تھا اور آدم اور حوا بھی بہت سکون کی زندگی بسر کرتے تھے۔ خدا نے انہیں اپنے تخلیقی کام میں بھی شمولیت دی تھی، خدا نے اپنے حکمرانی کے عمل میں بھی ان کو شامل کیا تھا تاکہ بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ مل کر کام کریں۔ لیکن جب انسان من مانی کرتا ہے، خود غرضی دکھاتا ہے، لالچ میں آ جاتا ہے اور خود خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور شیطان یہ سب کچھ کرتا رہا ہے، وہ بغاوتیں پیدا کرتا ہے اور اسی طرح خدا کے خلاف ہمیں چلاتا رہتا ہے، وہ ہمیں موت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ موت جو ہے، گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے، موت گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اور یسوع مسیح جو شیطان پر بھی غالب آتا ہے اور موت پر بھی غالب آتا ہے، اور وہ ہمیں بھی جو ہے اسی طرح فتح دیتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ چل کر ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، بائبل مقدس میں جو ہے جہنم کا بہت لفظوں میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور آتش جہنم جس کا آج بھی ذکر آیا ہے، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو خون مت کر، اور جو کوئی خون کرے وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہو وہ عدالت میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکا کہے وہ عدالت عالیہ میں سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے وہ جہنم کی آگ کا سزاوار ہوگا۔ جہنم کی آگ۔ اور اس لفظ کو جو کس طریقے سے بائبل مقدس میں ہم پاتے ہیں کہ اسے نبیوں نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، شریعت کی کتابوں میں یہ لفظ بھی آیا ہے، حتیٰ کہ حکمت کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، نئے عہد نامے میں بھی ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، کیونکہ ہماری بائبل مقدس مختلف زبانوں میں ہم پہنچی ہے۔ اس طرح عبرانی زبان میں اور اسی طرح یونانی زبان اور اسی طرح لاطینی زبان، مختلف زبانوں میں تک کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور جو لفظ ہم تک پہنچا ہے وہ گہنا، یہ ایک لفظ ہے، جہنم کا لفظ جو ہے گہنا سے نکلا ہے،
اور عبرانی کے لفظ سے یہ آیا ہے، یہ جو یونانی لفظ ہے گہنا، یہ عبرانی زبان سے ہم تک پہنچا ہے، جو کہ جی ہنوم یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب جو ہے ہنوم کی وادی، یہ ہنوم کی وادی ہے۔ اور اس کا جو اردو اور عربی میں ترجمہ ہم تک پہنچا ہے، یہ وہ وادی ہے جو یروشلم کے نزدیک واقع تھی، یعنی جو لفظ ہم تک پہنچا ہے جہنم کا، اردو اور عربی زبان میں ہم تک اس کے ذریعے آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اور ہمیں یہ لفظ جو ہے اس کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں، جن میں ہم دیکھتے ہیں شیول، یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اور حادث یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان کے جو تراجم ہمارے سامنے آئے ہیں، عالم اروا، اور اسی طرح آتش جہنم، اور اس کے علاوہ اور بھی لفظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں اس کے لیے، یعنی یہ ایسی جگہ ہے، ایک ایسی وادی ہے اور تنگ سی وادی ہے، اور یہ یروشلم میں وادی ہے جہاں لوگ جو تھے کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، بلکہ یہاں اس جگہ پر جو لوگ جو تھے بچوں کی قربانیاں چڑھاتے تھے، مولک دیوتا، یہ مولک دیوتا تھا، اس کے سامنے بچوں کی قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، بچوں کو قربان کیا جاتا تھا، گویا یہاں عبادت بھی کی جاتی تھی۔ اور پھر بعد میں یہاں لوگ گندگی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں جو ہے جب لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، گندگی پھینکتے ہیں، اور گندگی بھی طرح طرح کی ہوتی ہے، صرف کاغذ نہیں ہوتے، پلاسٹک بھی ہوتا ہے، اسی طرح جو اب جہاں کہیں بھی کوڑے کا ڈھیر لگ جاتا ہے، گندگی کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اور جب اس پر آگ لگائی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دھواں نکلتا رہتا ہے، آگ جلتی رہتی ہے، بلکہ کیڑے بھی اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو عبرتناک بن جاتی ہے، اور یہ جو وادی تھی اس میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور ہر وقت آگ لگی رہتی تھی، جس کا جو ہے کیڑا بھی ختم نہیں ہوتا ہے، نہ اس کی آگ بجھتی رہتی ہے، مسلسل یہ آگ جلتی رہتی ہے۔ اور اسی کو جو ہے نبیوں نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا کہ یہ جو لوگ ہیں، جو شریر لوگ ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، جو برے لوگ ہیں، یہ سب اسی جگہ پر جائیں گے، یعنی اس جیسی جہنم ہوگی، اسی طرح کی جو ہے جگہ ہوگی جہاں آگ ہی آگ ہوگی اور لوگ اس میں جل رہے ہوں گے، عبرتناک جگہ ہوگی۔ تو اس جگہ کو عبرت کے طور پر استعمال کیا گیا کہ ایسا ہی جہنم کا ماحول ہوگا، تمام شریر لوگ جو ہیں وہ مرنے کے بعد یہیں جائیں گے، ایسی جگہ میں جائیں گے جہاں جو ہے ان کے لیے بہت اذیت ہوگی، وہ جل رہے ہوں گے، مسلسل جل رہے ہوں گے۔ آپ جو ہے مقدس لوکا کی انجیل میں جب دیکھتے ہیں اس کے 16ویں باب میں لازر اور غنی، یہ ایک شخص تھا، وہ امیر شخص تھا، اور لازر یہ مریم مارتھا کا بھائی نہیں، یہ دوسرا لازر ہے جو ہے اس امیر شخص کے ٹیبل کے پاس بیٹھا رہتا تھا، اور امیر شخص لذیذ کھانے کھاتا تھا، عمدہ کھانے کھاتا تھا، لیکن اس کو وہ کچھ کھانا نہیں دیتا تھا، وہ ٹکڑوں کے لیے ٹکڑے بھی مانگتا تھا، لیکن وہ اس پر رحم نہیں کرتا تھا کہ اس کے ٹکڑوں سے پالے جائے، اور پھر کتے آتے ہیں اس کے زخم چاٹتے ہیں، اور اسی طرح وہ گویا جانور اس پر رحم کرتے ہیں، لیکن وہ امیر شخص رحم نہیں کرتا ہے، ترس نہیں کھاتا ہے، اور پھر وہ شخص جب مر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، جب وہ جہنم میں جاتا ہے تو دور سے دیکھتا ہے کہ اس سے جو وہ نظر آتا ہے حضرت ابراہیم، اور وہی شخص لازر جو ہے اس کی گود میں نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے باپ ابراہیم جو ہے لازر کو بھیج تاکہ وہ میری زبان پر جو ہے
کچھ پانی ڈالے تاکہ وہ انگلی بھگو کر میری زبان پر لگائے تو وہ خود جو ہے پانی کے قطرے کو بھی ترستا ہے۔ تو یہ ہے جہنم کا جو ہے منظر جہاں ایسا ہوگا۔ مسلم میرے عزیزو، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے جہنم کو پیش کیا گیا ہے کہ ایسی جگہ آگ کی بھٹی، مقدس متی کی انجیل میں بتایا گیا ہے، وہ آگ کی بھٹی کی طرح ہوگی جہاں بہت خاموشی ہوگی۔ زبور نویس فرماتے ہیں اور جس کی آگ نہیں بجھتی ہے، مقدس مرکز انجیل اس کا 9واں باب، یہاں اسے مکاشفہ کتاب میں بتایا گیا آگ کی جھیل، اس کا 20 باب 14ویں اور 15ویں آیت میں۔ یہاں ہمیشہ کی آگ بھی بتائی گئی ہے، مقدس متی کی انجیل اس کا 23 باب اور مقدس مرکز 9 باب۔ تو بتایا گیا کس طریقے سے یہاں جو ہے لوگ جو ہیں اس آگ میں جلیں گے۔ یعقوب نے اپنے خط میں اس کے 3 باب میں وہ لکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ہیں وہ لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ انسان کی زبان دوسروں کی برائیاں کرنے اور نکتہ چینی کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ایسی زبان انسان کی زندگی میں آگ لگا دیتی ہے، جو جہنم کے شعلوں سے بھڑکتی رہتی ہے۔ تو اس طرح ہم جو ہے بھرپور طریقے سے گناہ کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ تو گناہ ہاتھوں سے بھی ہوتے ہیں، زبان سے بھی ہوتے ہیں، آنکھوں سے بھی ہوتے ہیں، سوچوں میں بھی ہوتے ہیں، خیالات میں بھی ہوتے ہیں، جذبات میں بھی ہوتے ہیں۔ تو گناہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی ہے۔ گناہ جو جب انسان اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو گناہ ہوتے ہی جاتے ہیں، لیکن کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے دماغ پر کنٹرول کیا جاتا ہے، اپنی سوچ پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اپنے جسم کے اعضاء پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بات کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ میڈیا ہمیں کنٹرول کرتا رہتا ہے، میڈیا ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، ہم کیسے مینوپولیٹ ہوتے رہتے ہیں، استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے ہم دوسروں کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں، اختیار میں چلے جاتے ہیں، جبکہ ہمارا اختیار خداوند کا اختیار ہو۔ یسوع ہمارے دلوں پر، ہماری زندگیوں پر راج کرے، بھرپور طریقے سے ہم اس کی پیروی کریں۔ تو اس طرح مسلم رضو ہم جو ہیں بھرپور طریقے سے جو ہے اپنے جو ہے ڈگر سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس طرح شیطان ہمیں موت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ یسوع مسیح ہم سب کے لیے زندگی بن کر آیا ہے۔ مسیح میرے روزوں کے یہ ایام جو ہیں بہت پاک ایام ہیں، اور بہت جو سنجیدگی کے ایام ہیں، اور بہت زیادہ ریاضت اور کفارے کے ایام ہیں کہ بھرپور طریقے سے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہودیوں کے لیے روزوں کا تقدس ایسے ہی تھا جیسے کہ سبت کے دن کا تھا، کہ سبت کے دن کو وہ اتنا پاک رکھتے تھے کہ وہاں ایکسٹرا قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ صرف خداوند کے لیے دن ہے، صرف خداوند کے لیے دن۔ یہودیوں کے لیے سبت کا دن جو تھا وہ ہفتے کا دن تھا، ہمارے لیے سبت کا دن اتوار کا دن ہے۔ اس لیے کلیسیا بھرپور طریقے سے ہمیں جو ہے اتوار کی بھی اہمیت ہمیں اجاگر کرتی ہے۔ اسی لیے کلیسیا جو ہے وہ اتوار کے روز جو ہے وہ نکاح پر پابندی لگاتی ہے کہ اتوار کے دن نکاح نہیں پڑھا جائے، کیونکہ لوگ جو ہیں اسی دن شادی رکھتے تھے اور عبادت میں نہیں آتے تھے۔ اسی طرح مسلم روزوں کے ایام میں شادیوں پر ممانعت لگائی گئی کہ روزوں کے ایام میں شادی نہیں کرنی۔ اسی طرح اسی لیے یہ جو پرپل کلر جو ہے مسلسل ہم ان ایام میں جو ہے پہنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کفارہ، توبہ۔ کرسمس کے ایام میں بھی یہ رنگ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ جو ہیں اسے کیسے جشن کا ماحول بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ تیاری کے ایام ہوتے ہیں، اسی لیے یہ بھی تیاری کے ایام ہوتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے آنے والی عید کو منائیں۔ اس لیے مسلم روزوں کے جو ہے ایام ہمارے لیے بہت بابرکت ایام ہیں، کہ ایسے ہی جیسے یہودی سبت کے دن کو پاک رکھتے تھے، ہم بھی جو ہے روزوں کے ایام کو بہت زیادہ پاک رکھیں، تاکہ بھرپور طریقے سے جیسا وہ احترام کرتے تھے سبت کا، ایسے ہی روزوں کا وہ احترام سمجھتے تھے کہ روزے بھی ایسے ہی ہوں جیسے کہ سبت کا دن ہوتا ہے۔ مسلم روزے
گرچہ روایت کے مطابق آتے ہیں، سیزن کے مطابق آتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے روایت نہیں ہے، روایت نہیں ہے ہمارے لیے، یہ روحانیت ہے کہ یہ صرف روایتی نہ بن جائیں کہ سیزن آیا ہے تو ہم صرف روزے رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے مکمل روحانیت بنے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اسے فائدہ حاصل کریں، کہ ہماری مزاج بدلے، ہماری زندگیاں بدلیں اور ہمیشہ ہم دوسروں کے لیے بہتری کا سبب بنیں۔ اور اس لیے مسیح میں عزیزو، ہماری زندگیاں جو ہیں مسلسل دوسروں کو فائدہ دینے والی بنیں، نہ کہ نقصان دینے والی۔ اور جیسے درخت جو ہیں کس طرح لوگوں کو خوشی دیتے ہیں اپنے پتوں کے ذریعے، اور اسی طرح اپنے جو ہے پھلوں کے ذریعے، اپنے پھولوں کے ذریعے، اور پھر کس طرح سایہ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے محدود ہیں اپنے سیزن تک۔ لیکن ہماری زندگی جو ہے اگرچہ پھلوں کی طرح ہونی چاہیے، اور یہ سدا بہار ہونی چاہیے کہ ہر زمانے میں ہماری زندگی جو ہے پھلدار ثابت ہو۔ اور مسلم رزو، ہمیں ایسا ہونے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے ہمیشہ پھلدار ثابت ہوں، دوسروں کے لیے امن صلح سلامتی کا وسیلہ ہوں، اور دوسروں کے بہتری کے دینے والے بن جائیں، تاکہ ہم ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کرتے ہوئے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں اور اس جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ جو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تمام جو راست باز نہیں ہیں، جو خدا ان کی راہوں پر نہیں چلتے ہیں، وہ سب جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اور یہ ایام ہے ہمارے لیے توبہ کے، ریاضت کے، اور خدا ان کے ساتھ رہنے میں ہے۔ اس لیے یہ ایام جو ہیں خدا ان کے ساتھ میل ملاپ کے ایام ہیں، کہ تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، اس کے ساتھ چلتے رہیں، وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں، اس کی رفاقت اور شراکت میں رہیں، کیونکہ اس کے ساتھ رفاقت رکھنے سے، اس کے ساتھ چلنے میں ہی ہمارے لیے زندگی ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس زندگی کو حاصل کرتے رہیں اور اس زندگی کو پانے والے بن جائیں۔ مسیح زندہ خدا مسیح کے وسیلہ سے آمین۔